مولانا صاحب ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے زکوٰۃ کے بارے میں. ظاہر ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اب آپ تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے جب ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں, یعنی کن لوگوں پر زکوٰۃ دینی چاہیے. دراصل زکوٰۃ اسلامی عبادات پر ہم جب روشنی ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 3 طرح کی عبادات ہیں. صحیح. کچھ عبادات وہ ہیں جو بدنی ہیں, مثلا نماز روزہ, صحیح جو ہمارے اعضاء اور جوارح جسم سے ادا ہوتے ہیں. نماز پڑھی جاتی ہے, قیام ہوتا ہے, رکوع ہوتا ہے, سجدہ ہوتا ہے, اور روزے میں ہمارا جسم استعمال ہوتے ہیں. کچھ عبادات ایسی ہیں جو مالی ہیں, یہ مثلا زکوٰۃ, صدقات, خیرات وغیرہ, یہ مالی عبادتیں ہیں جس میں ایک مقررہ مقدار میں ہم اللہ کی راہ میں اللہ کے محتاج بندوں کو ادا دیتے ہیں, کچھ دیتے ہیں. کچھ عبادات ایسی ہیں جو مالی بھی ہیں اور بدنی بھی ہیں بیک وقت, مثلا حج اور عمرہ, کہ حج میں اور عمرے میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور ہمارے جسم اور اعضاء بھی استعمال ہوتے ہیں. تو یہ 3 طرح کی عبادات ہیں. زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے اور اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے یہ تیسرا رکن ہے. حدیث شریف میں آتا ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت ہے, فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا, کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, اور رمضان کے روزے رکھنا, اور حج بیت اللہ کرنا اس شخص کے لیے جو راستے کی استطاعت رکھتا ہو. تو زکوٰۃ جو ہے یہ تیسرا اسلام کا بنیادی رکن ہے, اور ان لوگوں پر فرض ہے جو صاحب حیثیت ہوں, جن کے پاس زکوٰۃ کی 2 شرطیں ہیں. ایک شرط ہے نصاب کا پورا ہونا, یعنی جن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ 6 چیزیں ہیں. ان کی تفصیل میں بتاؤں ابھی؟ جی تھوڑا سا شارٹ کر کے, لیکن یس آپ ضرور بتائیں پلیز. 6 چیزوں پر زکوٰۃ ہے. ایک تو سونا چاندی اور اس سے بنی ہوئی چیزیں, زیورات, برتن وغیرہ, اس پر زکوٰۃ دینی ہے. دوسری چیز ہے سامان تجارت, جو مثلا ایک تاجر ہے, گھڑیوں کا تاجر ہے یا کپڑوں کا تاجر ہے, تو اس کے بعد جو تجارت کا سامان ہے اس کی جو مجموعی قیمت ہے سال گزرنے کے بعد اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. تیسری چیز ہے نقد کی شکل میں کیش, چاہے وہ روپے پیسے ہوں, پرائز بانڈ ہوں, یا سیونگ سرٹیفکیٹس ہو, یا ڈالرز یا پاؤنڈ, یا دنیا کوئی بھی کرنسی ہو, روپے پیسے ہوں, تو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. اور اس کے بعد ہے زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں, مثلا غلہ ہے, پھل ہیں, ترکاریاں ہیں, سبزیاں ہیں, ان کے اوپر زکوٰۃ ہے. یعنی جو زمیندار ہوتے ہیں, زمینیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ جانوروں پہ زکوٰۃ ہے. مویشی ہیں, مویشیوں پہ یہ ہے کہ اگر تجارت کی غرض سے کوئی مویشی پالتا ہے تو ان پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. یا مویشی رکھتا ہے دودھ حاصل کرنے کے لیے یا دودھ کا کاروبار کرنے کے لیے, یعنی مقصد اگر تجارت ہے تو زکوٰۃ فرض ہے. تو کتنی زیادہ چیز ہو تو زکوٰۃ فرض ہے؟ اب ہر ایک کی مقدار الگ الگ ہے, اور اسی کو نصاب کہتے ہیں. زکوٰۃ کے لیے 2 شرطیں ہیں, نصاب کا پورا ہونا اور سال کا پورا ہونا, جس کو عربی میں کہتے ہیں حولان حول. نصاب وہ مقررہ مقدار ہے ہر چیز میں, ان 6 چیزوں میں جن کا میں نے ذکر کیا, کہ اگر اس مقدار پر تک وہ پہنچ جائے وہ چیز تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے, اور سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر سونے کے اندر 7.5 تولہ سونا یا اس سے زیادہ ہو کسی کے پاس تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اگر گرام میں اس کو تقسیم کریں تو 87 یا 87 گرام اور 500 ملی گرام ہوتے ہیں, یعنی 87 گرام اینڈ 500 ملی گرام سونا کسی کے پاس ہے کسی شکل میں, زیورات کی شکل میں یا بسکٹ کی شکل میں یا کوئی بھی چیز ہو سونے کی بنی ہوئی چیز, تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اچھا, لیکن اگر سے کہ تھوڑا سا سونا ہے لیکن ساتھ میں کیش ہے تو سب ملا کر کے ہوگا؟ یہ دوسری چیز ہے چاندی کی زکوٰۃ جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس سے زیادہ ہو تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. تو اس کو اگر ہم گرام کے 612 گرام یعنی 612 گرام چاندی اگر ہے کسی کے پاس تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. یا کسی کے پاس کیش ہے, 7.5 تولہ سونے کی قیمت ہے یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے اس کے بعد کیش کی شکل میں, تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اچھا, کسی کے پاس سونا پورا نہیں ہے چاندی پر, لیکن دونوں کی مقدار ملا کر کے سونے کی یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جاتی ہے, زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. یہ اس طرح سے